علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے پیغمبر ان بندگان خدا تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خداوند عالم تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جو سورہ مبارکہ ہے فرقان کی 77ویں آیت ہے، اس کی روشنی میں ہم شرح دعائے کمیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور دعائے کمیل کے خاص جملے. آج ہماری گفتگو اس جملے پر ہوگی جو بہت عظیم جملہ ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے اللہم لا اجد للذنوب غافرا ولا لقبائہ ساترا ولا لشیء من عمل القبیح بالحسن مبدلا غیرک. خدایا میرے گناہوں کے لیے بخشنے والا اور میرے عیبوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا یا میرے عیبوں کو چھپانے والا، میرے برے اعمال کو نیکیوں میں بدلنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرح جب ہم کرتے ہیں تو 3 چیزوں کی طرف امام نے اس فقرے میں یا اس عبارت میں 3 چیزیں بیان کی ہے. ایک تو پروردگار عالم کو بہت ہی زیادہ غافرن یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف کر دینے والا. اور واقعاً اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر توجہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کہ اگر وہ بندگان خدا پر ظاہر ہو جائے تو نہ سماج میں ہماری کوئی عزت رہ سکتی ہے اور نہ ہم گھر کے اعتبار سے بھی صاحب عزت رہ سکتے ہیں. مگر کیا کہنا اس رب کریم کا جس نے ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھ دیا، چھپا دیا، بخش دیا، معاف کر دیا. غافرہ بخشنے والا ہے. اور اتنے بڑے بڑے گناہ کے ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا، روتا ہوا آیا، لرزتا ہوا آیا، بے پناہ خوف زدہ تھا، بے پناہ لرز رہا تھا. اس نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کے کہا، اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا ہے، کیا میرا گناہ بخش دیا جا سکتا ہے؟ اس وقت پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے. اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا، زمین سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے. پھر اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا، کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ یہ سن کے جو ہے وہ چلا گیا اور روتے ہوئے اس نے ایک جگہ پر جا کے اپنے آپ کو درخت کے اوپر بس یہی کہتا تھا کہ پروردگارہ اگر تو نے میرا گناہ بخش دیا ہے تو اس کی خبر اپنے پیغمبر کو دے دے. لہذا بے پناہ گناہ گار تھا، حد سے زیادہ لفظوں میں گنجائش نہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ اس نے انجام دیے تھے مگر توبہ کی. اور جب توبہ کی اور توبہ کے دروازے کو انسان کھٹکھٹاتا ہے تو خداوند عالم اپنے بندوں کو دوبارہ رحمت خدا کا مستحق بنا دیتا ہے. جیسا کہ یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. پیغمبر آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور یقیناً بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. انہو هو الغفور الرحیم، اور بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مہربان بھی ہے. فقط معاف کرنے والا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا اور بے توجہی سے اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنا رخ پھیر لیا، بلکہ خدا کی شان یہ ہے کہ جہاں وہ غفور ہے وہاں رحیم بھی ہے، مہربانی بھی کرنے والا ہے. امام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، اللہم لا اجد للذنوب غافرا، پروردگارہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کون بخشنے والا ہے؟
اور کون ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے یا میرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے؟ بس تیری ہی ذات ہے جو میرے گناہوں کو بخش سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو تو اختیار بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ایسی طاقت رکھتا ہے، نہ کوئی ایسی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں تو خداوند عالم ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مگر جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ توبہ کی نشانیوں کے سلسلے میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والے کی 4 نشانیاں ہیں۔ وہ اپنے اعمال و کردار میں خداوند عالم کی فرما برداری کرتا ہے مطلق طور پر، یعنی جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اعمال و کردار خداوند عالم کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوتے ہیں، یعنی بالکل وہ حکم خدا کے مطابق اپنے اعمال و کردار انجام دیتا ہے اگر اس نے واقعاً توبہ کی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان استغفر اللہ زبان سے کہتا پھرے، بلکہ جب انسان نے توبہ کر لی ہے تو اس کے اعمال و کردار میں حکم خدا نافذ ہو جائے اور وہ حکم خدا پر عمل۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے دوسری چیز توبہ کرنے والے کی باطل کو چھوڑ دینا اور حق کا پابند ہو جانا۔ تیسری چیز نیکی اور بھلائی میں بہت زیادہ رغبت رکھنا۔ چوتھی چیز ہے جو گوشت اس کے اوپر حرام غذا سے چڑھایا ہے اسے اطاعت خدا میں استعمال کرنا، یعنی لگا دینا۔ پھر اس کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کے سلسلے میں ہمارے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایک حدیث وارد ہوئی ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ایسا نہیں کرتا کہ بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولے رکھے اور اس پر نعمتوں کا اضافہ نہ کرے، یعنی اگر بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولا ہے تو شکر کی شان ہی یہ ہے کہ خداوند عالم نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ خداوند عالم اضافے کا دروازہ بند کر دے، اسی طرح دعا کا دروازہ کھولے رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم کی شان یہ نہیں ہے کہ دعا کا دروازہ تو اس نے کھول دیا ہے مگر قبول ہونے کے دروازے کو بند کر دیا۔ اگر بندہ دعا کرے گا تو خداوند عالم اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ نیز توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھے اور عفو و بخشش کا دروازہ بند کر دے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کر رہا ہے اور خدا نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور توبہ کا دروازہ اس نے کھول دیا ہے، اب خدا کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کی غفور الرحیم کی شان ہونے کی یہ نہیں ہے کہ توبہ کا تو حکم دیا ہے اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، بلکہ جو ہے خداوند عالم بخشنے کے دروازے کو بھی کھول کے رکھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خداوند عالم کی شان یہ ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہم لا اجد لذنوبی غافرہ، پروردگارہ میرے گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ولا لقبائہ ساترہ، اور میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میرے عیبوں کو چھپانے والا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم عیبوں کو چھپاتا ہے اور بندہ جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دیتا ہے۔ لہذا ایک روایت ہے جو صفحہ نمبر 278 پر شرح دعائے کمیل پہ تحریر ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ روز قیامت ایک بلند جگہ پر کھڑا کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو یہ بندہ رو رہا ہوگا۔ اس وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں آواز دی جائے گی کہ اے میرے بندے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو دکھایا جائے گا تو اس وقت اسے فرشتوں کی طرف سے یہ بات سنا دی جائے گی کہ اسے جہنم کی طرف لے چلو، لیکن یہ انسان جو ہے تھوڑا ٹھہرے گا۔ اس وقت جو ہے پروردگار عالم کی جانب سے آواز آئے گی اے میرے بندے تجھے کس بات کا انتظار ہے؟ تو اس وقت یہ کہے گا خدایا تیری مہربانیوں کا انتظار ہے۔ اس وقت خداوند عالم اپنی مہربانیوں سے آواز دے گا جبکہ آج تو رو رہا ہے تو میں آج کیسے تجھے جہنم میں داخل کر سکتا ہوں؟ کل جب تو دنیا میں گناہ کرتا تھا اور ہنستا تھا اس وقت بھی میں تجھے معاف کر دیا کرتا تھا، تو آج میں کیسے تیرے عیبوں کی پردہ پوشی
نہیں کروں گا۔ تو اس اعتبار سے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کی ہمارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، یہاں تک کہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ ان کے عیب جو اس نے دنیا میں گناہ انجام دیے ہیں اس کو مٹا دیں، یہاں تک کہ خداوند عالم وہ فرشتے جن کے نامہ اعمال اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور فرشتوں کے ذہنوں سے محو کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی ہی شان ہے جو بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ تیسری چیز امام نے جو اس جملے میں جو اس عبارت میں ارشاد فرمائی وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِ الْقَبِیحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا، پروردگارا میرے برے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی میرے برائیوں کو جو نیکیوں میں بدل دے، برائیوں کو جو نیکیوں میں بدل دیتا ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم کی شان یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کو برائیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں پیش کی گئی ہے علماء کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان مثلاً برائی نیکیوں میں کیسے بدل جاتی ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے اور اس کا گناہ چھوڑنے کا مکمل ارادہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک طرح کا انقلاب برپا ہو جاتا ہے انسان کے جسم و جان کے اندر، اور جب انسان کے جسم و جان کے اندر ایک انقلاب ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، تو چونکہ خود اس کے جسم و جان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہے تو وہ تبدیلی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ چونکہ جس طریقے سے ہمارے بدن پر گناہوں کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے جسم میں دوائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی بری غذا کھاتے ہیں تو ہمارے بدن میں اس بری غذا کے اثرات ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو دوائی دھیرے دھیرے ان بری غذا کے کھانے کے اثرات کو مٹا دیتی ہے اور دوائی ان میں اچھے اثرات پیدا کر دیتی ہے۔ گویا برائی جو دوائی نے ہم نے کھائی ہے اس نے خراب غذا کے کھانے سے جو فساد ہمارے بدن میں پیدا ہوا تھا بیماری اس کو مٹا دیا ہے اور اس کی جگہ پر صحت کو لے کے آئی ہے دوائی۔ اسی طریقے سے جب ہم گناہوں سے توبہ بالکل مکمل طور سے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں تو یہ بدلنا ہمارے اندر جو ایک انقلاب پیدا کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو گناہوں کا چھوڑنا ہی ہمارے بدن میں یا ہماری روح میں جو خرابی پیدا کرتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہماری روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، گویا بیماری چلی جاتی ہے اور صحت آ جاتی ہے۔ تو یہ انقلاب وجہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے مثلاً گناہ چھوڑ دیں اور وہ گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل جائے۔ اس کے بعد اگر انسان توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اپنے لطف و انعام کے تحت اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک دوسرے خداوند عالم کا بھی لطف ہے کہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث شرح دعائے کمیل کتاب شرح دعائے کمیل پیج نمبر 279 پر درج کی گئی ہے کہ روز قیامت بعض لوگوں کو محشر میں حاضر کیا جائے گا، حکم خدا ہوگا کہ اس شخص کے گناہ صغیرہ کو دکھا دیا جائے اور گناہ کبیرہ کو چھپا لیا جائے۔ اس وقت اس کو کہا جائے گا کہ یہ فلاں گناہ کبیرہ انجام دیتا تھا، تو اس بات کو ممکن ہے اس بات کو قبول کرے گا کہ ہاں یہ سارے گناہ میں نے انجام دیے ہیں، لیکن میرے بہت سارے گناہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو بڑے بڑے گناہ اس نے انجام دیے ہیں وہ ان کی وجہ سے خوف و ہراس میں ہوگا، پریشان ہوگا۔ اس موقع پر خداوند عالم کے لطف و کرم کی بنیاد پر حکم دیا جائے گا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، اور اس وقت بندہ عرض کرے گا پروردگارا میں نے بہت بڑے بڑے گناہ انجام دیے تھے لیکن اب ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جناب ابوذر کہتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر اسلام مسکرائے اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سورہ فرقان کی اس میں جو ہے پیغمبر اس آیہ کریمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی پیغمبر اسلام نے اس کی تلاوت کی اور فرمایا خداوند عالم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ بس یہ 3 باتیں امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل کی اس عبارت میں
دعائے کمیل کی اس عبارت میں فرمائی ہے اللہم لا اجد لذنوب غافرہ ولا لقبائہ ساترہ ولا لشیء من عمل القبیح بالحسن مبدلہ غیرہ کا، خدایا میرے ان گناہوں کو خدایا میرے گناہوں کو بخشنے والا، میرے عیبوں کو چھپانے والا، میرے برے اعمال کو نیکیوں میں بدلنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں آج اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تاکہ خدا کل ہمیں آج توبہ کی توفیق دے دے اور کل ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی آخرت بخیر ہو۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔